کرناٹکا ٹیٹ سوشل سائنس اردو میڈیم 101 سے اکثریت پسندوں کے اروند گھوش نے غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا، ملکی اشیاء کا استعمال اور قومی اسکولوں کا قیام ان کے کام کا طریقہ تھا۔ بنگال کی تقسیم 1905 سن لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کی تھی۔ 16 اکتوبر 1905 سن کو سارے بنگال میں قومی یوم سوگ منایا گیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے امر سونار بانگلہ گیت کو قومی گیت کے طور پر گایا۔ بنکم چندر چٹرجی کی وندے ماترم حب الوطنی کا گیت تھا۔ ہندو مسلمان آپس میں رکشا بندھن باندھ کر 1911 سن میں بنگال کی تقسیم کو ختم کیا۔ انڈین مسلم لیگ کی بنیاد سر آغا خان، نواب سلیم اللہ اور دیگر تمام نے مل کر 1906 سن میں ڈھاکہ میں رکھی۔ صورت کی پھوٹ 1907 سن 1907 سن میں صورت میں ہوئے کانگریس اجلاس میں اعتدال اور اکثریت پسندوں کے درمیان کانگریس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
بال گنگادھر تلک کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی تھی۔ مانڈیلے برما جیل خانے کو سرحد پار کیا گیا۔ منٹو مارلے ایکٹ کو 1909 سن میں جاری کیا۔ منٹو مارلے قانون کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقہ فراہم کیا گیا۔ 1914 سن میں دنیا کی پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا۔ 1916 سن میں لوکمانیا تلک اور اینی بیسنٹ نے ہوم رول تحریک کا آغاز کیا۔ ہوم رول تحریک آئرش ترغیب تھی جس کا اہم مقصد ہندوستان کو خود کا انتظامیہ لانا تھا۔ ہوم رول تحریک کو مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں شروع کیا گیا۔ راؤلیٹ ایکٹ 1919 سن فروری۔ راؤلیٹ قانون 1919 سن کے تحت انگریز حکومت کسی بھی فرد کو شک کی بنیاد پر بغیر وجہ گرفتار کر سکتی تھی۔ اطلاع کے بغیر کسی بھی علاقے کی تلاشی کر سکتے تھے۔ گرفتار فرد کو وکیل نامزد کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔
جلیان والا باغ قتل عام 1919 سن۔ तेरह अप्रैल 1919 सन को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल सोने का मंदिर से थोड़ी दूरी पर जलियांवाला बाग नामी पार्क में एक जलसे का एहतमाम किया गया था। जलसे में अपने रहनुमा सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करना था। अमृतसर के मुहाफिज जनरल डायर ने एहतजाजियों को सबक सिखाने की गर्ज से पार्क का वाहिद दरवाज़ा बंद करवाया।
ہنتے عوام پر گولیاں چلانے کا حکم دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق قتل ہونے والے افراد کی تعداد صرف 379 تھی، لیکن حقیقت میں بتلائی گئی تعداد سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ ہمارے ملک کے دیگر انقلابیوں میں ونائک دامودر ساورکر، خودی رام بوس، چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ ہیں۔ خودی رام جدوجہد آزادی کے لیے پھانسی پر چڑھنے والے ہندوستان کے پہلے جاں نثار تھے۔ انیس سو آٹھ سن اس وقت خودی رام کی عمر صرف 19 برس کی تھی۔ ونائک دامودر ساورکر 1899 سن میں مترا میڑا نامی پہلی خفیہ تنظیم قائم کی۔ برطانوی حکومت نے ونائک دامودر ساورکر کو سزا دے کر انڈمان جیل روانہ کیا۔ حکومت ہند نے انڈمان جیل میں ونائک دامودر ساورکر کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ چندر شیکھر آزاد ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو کر کوری سازش قانون ساز مجلس کا اہم
بم دھماکہ اور لاہور میں برطانوی افسر سینڈرس پر گولی چلانا دیگر کئی معاملات میں شامل تھے۔ چندرشیکھر آزاد ایک گولی باقی رہنے پر اپنے آپ کو گولی مار کر گرفتار نہ ہونے کی قسم کو پورا کیا۔ بھگت سنگھ ہندوستان سماج وادی ریپبلکن تنظیم میں شامل ہو کر اس کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1929 میں بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھ دیو دلی میں قانون ساز مجلس پر بم پھینکا۔ لاہور سینٹرل جیل میں ان تینوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ بھگت سنگھ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 سن۔ اعتدال پسندوں کا دور 1885 سے 1905 سن۔ اکثریت پسندوں کا دور 1905 سے 1919 سن۔
बंगाल की तकसीम 1905 सन, मुस्लिम लीग का क़याम 1906 सन, सूरत की फूट 1907 सन, जलियनवाला बाग 1919 सन। मित्रा मेला पहली खुफिया तंजीम थी जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू की। महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू के नाम से याद करते हैं। 1919 सन से 1947 का दौर गांधी का दौर कहते हैं। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 सन को रियासत गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। गांधी जी के वालिद करमचंद गांधी और वालिदा पुतली बाई थे। गांधी जी की ज़िंदगी को मुतासर करने वाली अहम तसानीफ़ भगवद गीता, आखिर तक, अनटू दिस लास्ट, टॉलस्टॉय की द किंग ऑफ गॉड इज़ विद इन यू और सत्य हरिश्चंद्र ड्रामा वगैरह। गांधी जी की इब्तदाई तालीम पोरबंदर में हुई। गांधी जी आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड पहुँचे।
گاندھی جی نے برطانیہ میں قانون کی سند حاصل کی۔ 1891 سن میں ہندوستان واپس لوٹ کر راجکوٹ اور ممبئی میں وکیل کے حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ دادا عبداللہ نامی کمپنی کی دعوت پر بطور قانونی صلاح کار جنوبی افریقہ پہنچے جب گاندھی جی جنوبی افریقہ میں تھے۔ ستیہ گرہا سنسکرت کے دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ ستیہ یعنی حقیقت، آگرہ یعنی مطالبہ۔ اس کا مطلب سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامو۔ 1915 سن میں ہندوستان لوٹنے کے بعد گاندھی جی نے احمد آباد کے قریب سابرمتی آشرم 1916 سن میں قائم کیا۔ گاندھی جی کے گرو گوپال کرشنا گوکھلے تھے۔ گاندھی جی سب سے پہلے چمپارن اور کھیڑا میں کسانوں کے حق میں جدوجہد کی۔ گاندھی جی 1917 سن میں چمپارن ستیہ گرہ شروع کیا۔ کھیڑا گجرات ریاست کا اہم ضلع ہے۔ کھیڑا کسان تحریک 1918 سن میں ہوئی۔
کھیڑا کسان تحریک میں گاندھی جی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل سیاسی رہنما تھے۔ چمپارن ستیہ گرہ کے دوران بابو راجندر پرساد رہنما کے طور پر ابھرے۔ 1919 سن گاندھی جی کی ہندوستانی سیاست میں داخلے کا اہم سال ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو برطانیہ کے خلاف جنگ میں کھڑے ہوکر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1919 سن میں کمال پاشا نامی رہنما نے ترکی کے خلافت کا خاتمہ کیا اور خود تخت نشین ہوا۔ محمد علی اور شوکت علی علی برادران خلافت تحریک کے اہم رہنما تھے۔ انیس سو 1920 سن میں گاندھی جی کی قیادت میں عدم تعاون تحریک شروع کی۔ گاندھی جی نے سوراجیہ کے لیے زور دیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے نائٹ ہوڈ اعزاز اور گاندھی جی نے اپنے قیصر ہند کے خطابات برطانوی حکومت کو واپس لوٹا دیا۔ اتر پردیش کے چوری چورا میں وہاں کی پولیس چوکی کے 22 اہلکاروں کو زندہ جلا دیا۔
गांधी जी 1924 से 1929 तक तामीरी कार्रवाइयाँ जैसे खादी की मकबूलियत और दलितों की फलाह व बहबूदी वगैरह में खुद को सौंप दिया। गांधी जी के तसानीफ सच के साथ मेरे तजुर्बात, हिंद स्वराज, जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह। हरिजन और यंग इंडिया इनके मुदीर के वक्त के अहम जरीदे थे। नेहरू रिपोर्ट 1927 सन, साइमन वफद 1928 सन। हिंदुस्तानियों ने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय 1928 सन में चल बसे। 26 जनवरी 1930 सन को मुकम्मिल यौम स्वराज्य मनाने का फैसला किया गया। स्वराज्य अंग्रेज़ों को बनाए हुए चीज़ों को बाइकाट करके अपने मुल्क के बनाए हुए चीज़ों को अपनाना।
26 जनवरी 1950 सन को आज़ाद हिंदुस्तान के आइन को मंजूरी किया गया। कानून के खिलाफ वर्जी तहरीक 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने मशहूर डंडा यात्रा से शुरू किया। मुंतखब 78 हामियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात साहिल के दंडी तक तकरीबन 375 किलोमीटर दूरी को तय की। अंकोले के नमक का सत्याग्रह हिंदुस्तान भर में दाखिला कायम करके मशहूर हुआ। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम कायम की। नागालैंड के 13 बरस की रानी गाइड लियो अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाब चलाई। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहते हैं। दंडी यात्रा के बाद बरतानवी हुकूमत ने लंदन में 3 मरतबा गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कांग्रेस के हक़ में गांधी जी ने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
گول میز کانفرنس 1930 سے 1932 رامسے میاک ڈونالڈ کے گول میز کانفرنس کے بعد فرقہ وارانہ فیصلے سے گاندھی جی نے پونا کے پرواڑہ جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ گاندھی جی اور امبیڈکر کے درمیان پونا معاہدہ 1932 میں ہوا۔ کرپس کمیشن کی ناکامی نے ہندوستانیوں کو مشتعل کیا۔ گاندھی جی نے 8 اگست 1942 کو ممبئی میں کانگریس کی مجلس منعقد کی۔ وہاں ہندوستان چھوڑو نامی تحریک کے فیصلے کو منظوری دی۔ گاندھی جی نے ہندوستانیوں کو کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942 یہ تحریک گاندھی جی کے دور کی سب سے بڑی عوامی تحریک تھی۔
سبھاش چندر بوس اور ہندوستانی قومی فوج INA انڈین نیشنل آرمی